بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع چل رہا ہے اور ایک آیت کریمہ 233 نمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بچے کے دودھ پلانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر شوہر نے گھر والی کو طلاق دے دی، عدت میں ہے یا عدت گزر گئی ہے یا ابھی تک نکاح باقی ہے، ہر حال میں دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ طلاق نہیں ہوئی تو بھی ماں دودھ پلائے گی، طلاق دے دی ہے لیکن عدت میں عورت بیٹھی ہے تو بھی ماں دودھ پلائے گی، اور اگر عدت بھی گزر گئی، بالکل یہ عورت اجنبی ہو گئی، اس کے باوجود دودھ پلانا یہ اسی ماں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو خرچہ آئے گا، یعنی بچہ جب ماں کے پاس رہے تو جو خرچہ آئے گا بچے کا یا ماں کا، وہ خرچہ پھر اسی باپ کو، شوہر کو دینا لازم ہوگا، اسی کے اوپر لازم ہے۔ کتنا خرچہ دیں گے وہ دونوں کے حالات کو دیکھا جائے گا، ضرورت کے مطابق جس کی ضرورت ہو وہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے جس میں ماں کا دودھ پلانا ممکن نہیں، کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے عورت کا دودھ نقصان دہ ہو جاتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی شادی ہو جاتی ہے، جس گھر میں ابھی چلی گئی وہاں کے لوگ اس بچے کو برداشت نہیں کرتے، اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر بھی مشورے کے ساتھ یہ کسی اور سے دودھ پلانے کی اجازت ہے کہ پھر کسی اور محلے کی عورت کو دیکھے، اس کو بولے کہ ہم آپ کو مہینے کے یا روزانہ کے اتنے پیسے دیں گے، آپ اس کو دودھ پلایا کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ دودھ 2 سال تک پلانا ہوتا ہے، اور 2 سال سے کم جلدی میں دودھ چھڑانا یہ بچے کے ساتھ ایک طرح کی ناانصافی ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے چھڑانا پڑے تو پھر گناہ نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے، بغیر مجبوری کے نہیں۔ اور اسی دوران جتنا کچھ بھی بچہ ظاہر ہے کبھی باپ کے پاس آ رہا ہے، پیار کرتا ہے ابو، کبھی ماں کے پاس جا رہا ہے، دودھ پلانا ہے، ابھی دونوں صورتوں کے اندر ایک دوسرے کو تنگ کرنا مقصد نہ ہو، بچے کی پرورش اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین،
بچہ جننے والی عورتیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال پورے کے پورے 24 مہینے تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو چاہتا ہو کہ وہ مدت پوری کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ 2 سال کرے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ 2.5 سال تک بھی اجازت ہے، لیکن وہ اس شرط کے اندر کہ جب بچہ اتنا کمزور ہو کہ ماں کے دودھ کے بغیر اس کا گزارا نہیں، تو پھر اس کے لیے 2.5 سال کی بھی گنجائش ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر ابھی یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے بہت ساری عورتیں جان چھڑانے کے لیے بس 8-10 مہینے کے بعد، سال کے بعد جان چھڑاتی ہیں۔ نہیں میرے سینے میں دودھ نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹے اس کے لیے بیٹھے رہنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ آج کل عورتوں کے اندر بھی یہ جو موبائل کا نشہ آ گیا ہے نا، اس وجہ سے بچوں کی طرف توجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تصویر کو آئی تھی، پتہ نہیں اللہ عالم سچی ہے یا جھوٹی ہے، وہ ایک مرتبہ ایک عورت کے تصویر میں ایک عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ گود میں ہے، اور بچہ دودھ پیتے پیتے نیچے ہو گیا، ابھی بلی دودھ پی رہی ہے، بلی وہاں سے آ کر کے دودھ پی رہی، پتہ نہیں سچے ہے یا جھوٹے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو بہرحال صحیح ہے کہ عورتیں بچوں کی پرورش میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں۔ یہ جو آج کل چڑھا پہنا دیتی ہیں پیمپر، اسی پیشاب کے اندر زہر کتنا ہوتا ہے، اگر کس جسم کے کسی حصے کو لگ جائے، ہاتھ کو لگے، بازو کو لگے، ٹانگوں کو لگے، تو وہاں جلن ہو جاتی ہے، جلتا رہتا ہے، اور اس کے اندر زہریلے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ابھی عورت نے اپنی سہولت کے لیے وہاں اس کو پیمپر چڑھا دیا، ابھی پیشاب ہو رہا ہے، پاخان ہو رہا ہے، وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، یہ اسی کو جلدی سے دھوتی نہیں ہے۔ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسی کے زہر اس کے جسم کے اندر لگا ہوتا ہے، وہ جراثیم پیشاب کی نالی سے آگے سے پیچھے سے اندر چلے جائیں گے، پھر کس بیماری کا تم علاج کرو گے؟ اگر اسی کو بار بار دھونا پڑتا ہے، خیر ہے بابا، اگر فرش دھونا پڑتا ہے، وہ چادریں دھونی پڑتی ہیں، وہ کرو، انتظام کرو۔ تو خیر ان کی سستی کی وجہ سے بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، بیماریوں میں بھی اور تربیت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 سال تک یہ دودھ پلاتی رہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بچہ ہے اسی مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کا خرچہ بھی ادا کرے اور ان کو کپڑے وغیرہ کا انتظام بھی کرے اچھے طریقے سے۔ بیوی آپ کے نکاح میں ہے تو بھی خرچہ مرچہ آپ کو دینا ہے، نکاح سے نکل گئی ہے، عدت میں ہے تو بھی آپ کو دینا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ ہی کے نکاح کی عدت ہے، اور عدت کے بعد میں بھی آپ کو خرچہ دینا ہے، کیونکہ آپ کے بچے کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کپڑے بھی، رزقہن، خرچہ بھی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لیکن نہیں تکلیف دی جائے گی کسی کو مگر اس کے طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہوگی اتنا ہی خرچہ دیا جائے گا۔ آج کل اکثر بچوں کے معاملے میں لوگ جھگڑتے ہیں، کتنا خرچہ دیں، پھر جاتے ہیں کورٹ کے اندر، پھر لڑکی والے جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی کا تو لاکھ روپے مہینے کی کمائی ہے اور اس وجہ سے 50,000 روپے ہمیں ہر مہینے کے لے کر کے دے دو۔ وہ بولتا ہے بھائی میری ٹوٹل مزدوری 20,000 روپے ہے، 30,000 روپے، میں کہاں سے بچے کو اتنا دے سکتا ہوں؟ ابھی وہ بھی کورٹوں والے بھی کوئی اتنے شریف تو نہیں ہے کہ واقعی صحیح طریقے سے آ کر کے کوئی معلومات لیں، پھر اسی ٹائم پر فیصلہ جاری کر دیتے ہیں، جاؤ بابا تجھے اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ ان سب مصیبتوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جب بھی جھگڑا ہو محلے کے مولویوں سے، اماموں سے، یا پھر اپنے محلے کے کسی عزت والے سنجیدہ لوگوں سے فیصلہ کرا دو، بس جان ہی چھوٹی۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے، نہ ہی بچے کو تکلیف دی جائے، بچے کے باپ کو تکلیف دی جائے، بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے کہ بھائی بچہ ماں کے پاس جانے ہی نہیں دے رہا ہے، یہاں پر باپ کو تکلیف نہ دی جائے، ماں بچے کو باپ کی طرف بھیجتی نہیں ہے، بس پیسہ لینے کے لیے تو تیار ہے ہر وقت، بھائی اس کا دودھ چاہیے، بسکٹ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے۔
لیکن وہ اگر بولتا ہے مجھے دے دو، بچہ تھوڑا سا گھماؤں پھراؤں ادھر ادھر، تو وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہ ماں کو اجازت ہے کہ بچے کے باپ کو تنگ کرے، نہ باپ کو اجازت ہے کہ بچے کے ماں کو تنگ کرے، لیکن لوگ جاہل ہیں، قرآن سے دین سے واقف ہیں نہیں، پھر اپنے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں، نہیں میں تو اس کو نہیں دوں گا، وہ بولتے ہیں نہیں میں یہ کون ہوتا ہے میں اس کو دے دوں، پھر اسی طرح سے جھگڑے لڑائیاں نفرتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور یہی ذمہ داری وارثوں پر بھی ہے، یہی ذمہ داری وارثوں پر بھی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہو جائے کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی شوہر فوت ہو گیا، مہینہ 2 مہینے تک خرچہ دے بھی دیا، پھر شوہر فوت ہو گیا، بھلے طلاق کے بعد بھی، تو بھی ابھی اسی شوہر کا باپ یا شوہر کے بھائی یا اس کے قریبی رشتہ دار، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو خرچہ دیتے رہیں۔ آج کل عورت کو جیسے طلاق دی نا، پھر تو اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس یہ تو جانور ہے پتہ نہیں کیا، تو اسی کے پر ہر موقع پر ہر موڑ پر اسی کی گلہ غیبت کریں گے، اس سے نفرت پھیلائیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ چلو جتنا مقدر تھا آپ کے پاس رہی، ابھی نہیں مقدر چھوڑ دو، چلو گئی، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا ہوا، ابھی اس کا نصیب ہے۔ تو خیر اگر وہ مر بھی گیا نا تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یعنی بچے کے چچاؤں کی ذمہ داری ہے، بچے کے دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کا خرچہ دیتے رہے عورت کو۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں طرف سے رضا خوشی کے ساتھ مشورے کے ساتھ جدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مانا 2 سال سے پہلے کسی نقصان کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے بولتے ہو کہ ابھی بچہ ماں سے چھڑا کر کے کسی اور کے حوالے کرنا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اپنا بچہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور کو دے دو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب اچھے طریقے سے ان کے پاس بچہ بھی ان کے پاس اچھے طریقے سے، تو خرچہ بھی ان کو دیتے رہو۔ یعنی اجنبی کوئی محلے کی عورت ہے، اس کو آپ نے بولا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، تو اس کے اندر بھی یہی ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بی بی حلیمہ کے پاس جو دودھ پینے کے لیے گئے تھے وہ تو اجنبی عورت تھی نا، تو اگر اجنبی عورتوں کے پاس بھی آپ دودھ پلانے کے لیے بچے کو بھیجتے ہو تو اس کا خرچہ اچھے طریقے سے ان کو ادا کرنا۔ اور 2 سال سے پہلے بھی اگر آپس میں ختم کرنا چاہتے ہو تو بھی مشورے کے ساتھ، بھلے طلاق والی ہے تو کیا ہے، بچے کی تو ماں ہے نا، آپ کی بیوی ہے کیا بھی ہے، آپ سے ٹوٹ گئی یا موجود ہے، آپ کی بیوی سے، لیکن اس کی تو ماں ہے، اسی کے تو قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی اس کے لیے، تو آپ ان کا رشتہ کہاں سے توڑ سکتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ابھی یہ معاملات ایسے ہیں کہ بیوی طاقتور ہے یا شوہر طاقتور ہے، جو طاقت میں آتا ہے دوسرے کو گراتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنی طاقت کو نہ دیکھو، اللہ کو دیکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہوگا پھر آپ کو ساری باتیں ماننا آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، گھر کا ماحول سنت کے مطابق سکون والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔